ویلکم ٹو مائی ویورس۔ آج میں ایک ایسے موضوع پہ جو بہت عام ہے اور ہر فرد کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ سماعت کا موقع دیے بغیر ملزم قرار دینا، ٹھیک ہے، کہ آپ جس کو ملزم قرار دے رہے ہیں اور اس کے سنیں تو صحیح کہ اس نے کیا اپنا مدعا اختیار کیا ہے یا اپنا وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس کو کسی قسم کا موقع دیے بغیر ہی اس پہ فرد جرم عائد کر دیں آپ، یہ تو کوئی انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ قانون، فطرت، مین میڈ لاز، نیچرل لاز، جو اسٹیٹ لاز ہیں، سب میں یہ کلیئر کٹ یہ کانسٹیٹیوشنل ہے کہ آپ کسی کو جرم قرار دیتے ہیں، اس پہ جرم عائد کرتے ہیں، مجرم ہے وہ، ملزم ہے وہ، تو اس کا موقف بھی سنیں، ٹھیک ہے۔ فطری انصاف کا دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ کسی شخص کو اس کا موقف سنے بغیر ملزم نہیں ٹھہرایا جا سکتا، یعنی نو مین شوڈ بی کنڈیمڈ unheard، یعنی نو مین شوڈ بی کنڈیمڈ unheard، بغیر سنے آپ اس کو مجرم قرار نہیں دے سکتے۔ اس اصول کی وضاحت کے لیے اس قدر بیان کر دینا ہی کافی ہے کہ کوئی حکم یا فیصلہ صادر کرنے سے پہلے لازم ہے کہ ہر دو فریقین، وہ اور وہ دونوں فریقین کا موقف سنا جائے اور کسی بھی فریق جو اس حق سے محروم نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ قانونی اسکالر سمت کہتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی اصول طے شدہ نہیں ہے کہ کسی شخص کی آزادی یا اس کی جائیداد کو کسی جرم کے عوض اس وقت تک نقصان نہیں پہنچایا جائے گا جب تک کہ اس کو سن نہ لیا جائے کہ اس کے خلاف کیا الزام ہے اور اسے کیا جواب دینا ہے آگے سے۔ اسی اصول پر عمل کرتے ہوئے اکثر موضوع قوانین میں یہ شک شامل کر دی جاتی ہے کہ فریقین کو مناسب طور پر سماعت کے مساوی مواقع فراہم کیے جائیں گے، لیکن اگر کسی ایسی شک شامل نہ بھی ہو تو فطری انصاف کے اصول پر ضروری عمل ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ اکثر آراء یہ ہیں کہ اگر کسی قانون میں کوئی ایسا ضابطہ موجود ہو کہ فریقین میں سے کسی ایک کو سماعت کا موقع نہ دیا جائے گا تو ایسی شک یا ضابطہ کل عدم ٹھہرائے گا، کیونکہ یہ فطری اصول ہے۔ دونوں کا آپ سنیں گے، دونوں کا مدعا سننے کے بعد ہی کوئی آپ فیصلے اور نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر سماعت کا موقع ہر حال میں فراہم کیا جائے گا، فوجداری اور دیوانی قوانین کی بنیاد ہی اس اصول پر ہے۔ سول اینڈ کرمنل جسٹس اینڈ پروسیڈنگس آل ڈیپینڈس آن دس میکسم، نو مین شوڈ بی کنڈیمڈ unheard، کہ ہر شخص کو اپنا موقف پیش کرنے کے مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ فطری انصاف کا یہ واحد اصول ہے جسے نہ صرف انسان کے بنائے ہوئے قوانین میں بلکہ خدائی قوانین ڈیوائن لاز میں بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ مختصراً انداز میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی حکم صادر کرنے سے قبل یا کوئی فیصلہ کرنے سے قبل جس سے کسی شخص کی دولت یا جائیداد یا دیگر حقوق متاثر ہوتے ہوں، لازم ہے کہ ایسے شخص کا موقف اس کے بارے میں سن لیا جائے کہ آخر وہ کیا کہتا ہے۔ ہر ممکن موقع اس بارے میں فراہم کرنا چاہیے اسے کہ وہ اپنا موقف زبانی طور پر یا دستاویزی طور پر پیش کرے یا اصالتاً یا وکالتاً بیان کرے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے کسی وکیل کے تھرو یا ڈائریکٹ یا اپلیکیشن یا جس طرح بھی ہے کورٹ میں دے اور اپنا موقف بیان کرے کہ جی میرا بھی موقف سنا جائے، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے۔ فطری انصاف کے اصولوں کا بشمول یہ اصول اطلاق صرف ایسی کارروائیوں پر ہوتا ہے جو از قسم عدالتی یا نیم عدالتی ہو، گویا اس کا اطلاق عدالتوں پر ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے. لیکن اب یہ اصول مسلمہ ہے کہ اس کا اطلاق نہ صرف عدالتی یا نیم عدالتی کارروائیوں پر ہوگا بلکہ اس کا اطلاق انتظامی احکامات پر بھی ہوتا ہے اور ہوگا. البتہ اس میں اس قدر شرط موجود ہے کہ اطلاق ایسے انتظامی احکامات پر ہوگا جن کی وجہ سے ایک شخص کے حقوق متاثر ہوں. عام طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس اصول کا اطلاق عدالتی، نیم عدالتی اور انتظامی تمام کارروائیوں پر ہوتا ہے. یہ اصول دراصل فطری اصول ہے اور یہ فطری انصاف کے تحت ایک ضابطہ کار یا ضابطہ یا طریقہ فراہم کرتا ہے جو باقاعدہ ایک آغاز سے انجام تک ہے، جو نوٹس سے شروع ہوتا ہے اور حتمی تعین پر ختم ہوتا ہے. گویا ابتدا سے انجام تک ہر مرحلہ پر اس کے تحت کام ہوتا ہے. یہ اس کے تحت ہی آتی ہیں ساری پروسیڈنگ. اس اصول کا اطلاق کسی معاملہ یا تنازع کے تصفیہ کے مراحل سے ہے. اس اصول کے تحت ہی باقاعدہ ضابطہ جاتی قوانین، پروسیجرل لاز بنائے گئے ہیں. اس میں نوٹس ہو گیا، مقدمہ اور شہادت کو رد کرنے کا حق، مخالفانہ شہادت کو رد کرنے کا حق، غیر حاضری میں شہادت کا ریکارڈ نہ کرنا، انکوائری رپورٹ اور دوسرے فریق کو ظاہر کرنا، واضح فیصلہ جات. سننے والا ہی فیصلہ کرے، اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے یہ موقف سنا ہو وہی فیصلہ کرے، یا جو موقف سنتا ہے فیصلہ بھی وہی کرتا ہے، یا جس نے فیصلہ کیا ہو لازم ہے کہ موقف بھی اسی نے سنا ہو. ہدایات کے برعکس اصول، ماقبل فیصلہ، یہ وہ عنوانات ہیں جو اس اصول کے تابع ہیں. ہمارے یہاں جو ایک اصطلاح اور استعمال ہوتی ہے کہ مناسب سماعت ہونی چاہیے یا مساویانہ طور پر موقف کو سنا جائے یا سماعت جائز انداز میں ضروری ہے. کچھ اور بھی ہے کہ فطری انصاف کا دوسرا اہم بنیادی اصول ہے کہ کسی شخص کو اس کا موقف سنے بغیر ملزم نہیں ٹھہرایا جاتا، نہ ٹھہرا سکتے ہیں. کوئی حکم یا فیصلہ کسی شخص کے خلاف صادر کرنے سے قبل ضروری ہے کہ اس کا موقف سن لیا جائے. اس سے بڑھ کر کوئی اصول طے شدہ نہیں ہے کہ کسی شخص کی آزادی یا اس کی جائیداد کو کسی جرم کے عوض اس وقت تک نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا جب تک ایسے شخص کو سن نہ لیا جائے کہ اس کا موقف کیا ہے. ہر شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے خلاف کیا جرم ہے اور اسے کیا جواب دینا ہے. یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ فطری انصاف کے اصولوں کے اطلاق صرف عدالتی اور نیم عدالتی امور پر ہوتا ہے. ان اصولوں کا اطلاق انتظامی نوعیت کے احکامات پر بھی ہوتا ہے. اس اصول کے تحت نوٹس، مقدمہ اور شہادت پیش کرنے کا، جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے چند منٹس پہلے وضاحت کی ہے، بتایا ہے آپ کو کہ نوٹس ہوگا، مقدمہ اور شہادت پیش کرنے کا حق دیا جائے گا، غیر حاضری میں شہادت کا ریکارڈ نہ کرنا، انکوائری رپورٹ دوسرے فریق کو ظاہر کرنا، واضح فیصلہ جات، مخالفانہ شہادت کو رد کرنے کا ریکارڈ سننے والا ہی فیصلہ کرے، جو سن رہا ہے جج وہی اس کو فیصلہ کرنا چاہیے. ہدایات کے برعکس اصول، ماقبل فیصلہ. جہاں حالات تین صورتوں میں اس میں استثناء بھی ہے اور فطری انصاف کے اصولوں کا اطلاق نہیں بھی ہو سکتا، جہاں حالات از قسم ہنگامی ہوں، معاملات حساس اور اہم خفیہ نوعیت کے ہوں، عام اور روزمرہ معاملات میں، ناممکن اور ناقابل عمل حالات میں، عارضی اور امتناعی کارروائیوں میں، ادارہ قانون ساز کی کارروائیاں، قانونی اور ضابطہ جاتی استثناء، جب حقوق کا وجود قانون موضوعہ اور قانون عامہ کے تحت نہ ہو، باہمی معاہدہ یا اقرار نامہ. آج اتنا ہی کافی ہے. تھینک یو ویری مچ. میرا چینل لائک کیجیے گا، سبسکرائب کریں اور اچھی انشاءاللہ اور زیادہ انفارمیشنز آپ تک پہنچاؤں گا. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ.